چوکیداری. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہ چوکیدار ہیں، کیا ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اس وقت فلاں بات کرو لوگوں سے اور فلاں کو ڈانٹو. وہاں ڈانٹ ڈپٹ بہت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے علماء کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کسی غیر شرعی بات پر، تو ڈانٹ ڈپٹ بہت تھی. تو فرماتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو مامور سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت حکم ہوا ہے، ہوں تو میں بھنگی، ہوں تو میں چوکیدار، لیکن حق تعالی شانہ کا حکم ہے کہ اس کی اصلاح تو اسی طرح کرنی. بعض طبیب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے، ایک بیمار آتا ہے اس کے پاس، اس کو دوا تجویز کرتا ہے، وہ دوا اس کے لیے مفید ہے. اب ڈاکٹر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ وہی دوا تجویز کرے جو چاہے اس کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن جو اس کے حق میں بہتر ہو. تو ان علماء، ہماری مثال گویا علماء کی وہ کہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہے کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، تو اب ہم حکم کے بندے ہیں، جس وقت جو حکم ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اب رہا ایک سوال یہ کہ کتے سے بدتر کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، انسان کو اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا. آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کتے سے بھی مالاً یعنی انجام کے طور پر کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. بالکل درست ہے. وجہ یہ ہے کہ آخرت میں کتا جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا. کتا جو ہے ناپاک صحیح، نجس صحیح، ذلیل صحیح، لیکن جہنم میں نہیں جائے گا. ان کا حساب کتاب ہو کے ان کو فنا کر دیا جائے گا، جہنم کی سزا اس کو نہیں ملے گی. لیکن اگر ہم نے کوئی غلطی کی اور ہم نے کوئی وہ اپنا ایسا کوئی کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا. سمجھے آپ؟ جہنم میں ہم پہنچے نہیں. تو کتا بہتر ہوا یا انسان بہتر ہوا وہ جو گناہ کر کے گیا ہے؟ وہ کتا، اس کے اوپر تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، مکلف ہی نہیں تھا وہ کتا. کتے کو تو کم سے کم وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں چلوں گا، وہ بغیر عذاب کے ختم ہو جائے گا. انسان عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو اس احتمال کی بنا پر کہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم وہاں پہنچے تو پتہ لگے کہ جن کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کمال ہے، یا ہماری وہ نمازیں جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، تو کیا پتہ کہ وہ اعمال ایسے تھے بھی یا نہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہوئے ہوں. ایک بات. اب رہا یہ کہ کافر سے بدتر سمجھنا. تیسری بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو کافر سے بدتر سمجھنا. فرمایا اس میں ایک قید ہے. قید یہ لگاتے تھے کہ معالن یعنی انجام کے طور پر کافر سے بدتر سمجھنا. یہ ممکن ہے کہ ایک کافر جس نے ساری عمر کفر کیا، وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جائے. اس کے اعمال بھی کم، تکلیفیں بھی کم، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان کی. تو اس کافر کو سے بدتر ہو گئے نا ہم، کیونکہ وہ تو ایمان لا کے صاف ستھرا ہو گیا اور ہم ساری عمر نمازیں بھی پڑھتے رہے لیکن گناہ بھی کرتے رہے. تو گناہوں کی ایک پوٹلی ہمارے ساتھ ہے، بوجھ ہے گناہوں کا. تو اس واسطے کافر سے بھی احتمالاً اور مالاً آدمی ڈرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کا قول ہے، ڈرتے تھے. شاید مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ کاش میں مٹی ہوتا. خوف جب غالب ہوتا ہے حق تعالی شانوں کی عظمت کا، جب عظمت غالب آتی ہے تو آدمی ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس واسطے کافر کو بھی، کافر سے بھی نفرت نہیں ہے. کس بنا پر نفرت کریں؟ اس بنا پر اس کے کفر سے تو نفرت کی جائے گی کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو کفر ہے. غالباً نہیں، لائٹ نہیں گئی، وہی ہلا ہے یہاں سے ہلا ہے. تو کافر سے نفرت نہیں ہے، کفر سے نفرت ہے.
اعمال سے نفرت کرو، عامل سے نفرت نہ کرو جو اعمال کرنے والا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے آخرت میں، کیا نہیں ہوگا. آدمی اپنے کس عمل پر اترائے. حق تعالی شانہ. اب سوال یہ ہے کہ تواضع کا اصل مفہوم یہ ہے. تو اب اگر بعض بزرگ تو ایسے تھے کہ وہ ہر وقت کانپتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے حق تعالی شانہ کی عظمت کے آگے، کہ کچھ پتہ نہیں حق تعالی شانہ کسی قانون کے پابند تھوڑے ہی ہے. ان کی مرضی ہے، جس کو چاہتے ہیں جنت کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اس کو بھی بھروں گا، اور جہنم کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اس کو بھی بھروں گا. دونوں اسی وعدے پر رکھے گئے کہ بھری جائیں گی، جنت بھی بھری جائے گی، جنت بھی بھری جائے گی. چنانچہ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے آپ کو کم درجہ سمجھنا یہ تواضع کا اصل مفہوم ہے، اور سب سے کم درجہ سمجھنا. اور یہ پیدا نہیں ہوتی یہ بات، تکبر رہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں بڑا سیاسی لیڈر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مجتہد ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، محدث ہوں. یہ احساس تو رہتا ہے کہ یہ اپنے دل میں کہ میں ہوں بڑا. اس بڑائی کا احساس یہ تکبر ہے، یہ تواضع کی ضد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تواضع کی اس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتے. اب یہاں یہ بات عرض کروں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہمارے ائمہ اور صوفیاء کرام جس کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، غور سے دیکھیے، پڑھیے زندگیوں کو، انہیں اگر کچھ ملا، کوئی غوث بنا تو غوث کس طرح بنا، کوئی امام بنا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے حضرات ہیں، وہ کیسے بنے، صحابہ اکرام کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ کوئی غوث، کوئی قطب ان کی گرد کو نہیں پہنچتا. کس چیز سے ملے؟ تواضع سے. سارے ماحصل غور کریں گے تو انہوں نے تواضع اختیار کی تھی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اٹھا دیا. اور بے شمار واقعات ہیں تواضع کے کہ حق تعالی شانوں کے سامنے. نبی کریم سب سے پہلے ہمارے لیے تو اسوہ، سب سے پہلا اسوہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس کے بعد ہی سارے صحابہ ہیں، اس کے بعد ہی علماء اور اولیاء ہیں، سب کچھ بعد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا حال کہ نبی ہیں، آپ کو جنت دکھلائی جا رہی ہے، دوزخیں دکھلائی جا رہی ہیں، آپ پر وحی آ رہی ہے، فرشتے آپ کے سامنے مؤدب بیٹھے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اسے فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اگر کوئی تعریف